وہ ان کو کہنے دیں، میں اس کنٹروورسی میں جانا نہیں چاہتا، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ وہ ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے رائے صاحب نے اپنی کامنٹ سے، یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے، مجھے افسوس ہوا، لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے کیا کہ ہم اس پہ کسی پہ انگلی اٹھائیں کہ کون اندر چلا گیا اور کون اندر نہیں گیا۔ خان صاحب کو ملنے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، روک نہیں کوئی سکتا، خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، کسی نے نہیں بلایا تھا، یہ غلط ایک روایت ہے، ہر بندہ آ کے یہ بول دے مجھے بلایا تھا، کوئی یہ روایت نہیں ہے، کوئی یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ جب ایک چیز واضح ہو گئی، قانون میں آ گیا، عدالت کے فیصلے میں آ گیا، یہ ایک ایس او پی ہے، اس کے تحت آپ نے جانا ہے، اس کے بغیر آپ نے نہیں جانا، تو یہ بالکل غلط ہوا تھا، کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے افسوس ہوا جو الزامات لگائے، میں الزامات ہی کہوں گا، لگانے کا یہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ خان صاحب سے جو بھی مل سکے، کوئی اس میں جرم نہیں، یہاں کوئی آپ غدار نہیں بن جاتے۔ کچھ دن پہلے تک پی ٹی آئی خبر بناتی تھی، جب کوئی بیان آتا تھا عمران خان کا، اس میں پھر گورنمنٹ کے ریاکشنز آتے تھے، پھر موومنٹس ہم سنتے تھے۔ بڑی پچھلے دنوں گرمی ہوئی تھی کہ جی عید کے بعد موومنٹ چلے گی اور پھر اتحاد بن رہا ہے، اس پہ بڑی ایکٹیویٹی تھی اور ہمیں پریشانیاں نظر آتی تھی، مگر انفارچونیٹلی کچھ دنوں سے پی ٹی آئی خود خبر بن کے رہ گئی ہے۔ جھگڑا کہنے کو تو میٹنگز کے اوپر ہوا کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس پہ جب سائڈز لی گئی تو جتنے گروپنگ تھی وہ سامنے آ گئی۔ امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جس کو میرے سے دشمنی ہے وہ میرے خلاف بغاوت کر دے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ ان کی میں بھی آپ کو پیسز سناؤں گا۔ آج انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو بھی ایک ٹکا جواب دے دیا ایک بات پہ۔ گور خان جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ رگڑ رہے ہیں سیکرٹری جنرل کو، سلمان اکرم راجہ کو۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تقریباً اے ٹو زی سب کو رگڑتے جا رہے ہیں۔ ایون علی ظفر جیسے ٹھنڈے مزاج کے آدمی، سینئر ایڈوکیٹ، سینئر لائر، سینئر پولیٹیشین، آج وہ بھی برس پڑے، انہوں نے بھی آڑے ہاتھوں لے لیا ان کو، سلمان اکرم راجہ کو۔ پھر شام کو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی پی ٹی آئی کی، وہاں سے جو خبریں نکل رہی ہیں وہاں سنا بہت زیادہ سخت باتیں ہوئی ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ بھی گور صاحب نے ادا کیے ہیں جو میں اس وقت اسکرین پہ نہیں بتا سکتا، لیکن وہ بڑا کلیئر تھا۔ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ بس فزیکلی کی بات کی، اگر اب کسی نے ایسی بات کی تو ایسے میں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، جہاں تک بات ہے۔ پھر وہاں پہ ایک اور بھی ہمیں رفٹ نظر آیا کہ جو پٹھان ایم این ایز تھے پشتون، ان کو کچھ اور اعتراضات تھے، اور وہاں پہ ایک پنجاب گروپ اور پشتون گروپ کی بھی گروپنگ نظر آئی۔ ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ کیا یہ پی ٹی آئی امپلوڈ کر رہی ہے، یا پی ٹی آئی کا سٹرکچر کبھی بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کا تھا، یا یہ وہ سٹرکچر کی ناکامیاں ہیں جس کی وجہ سے اب ہر کوئی اپنی اپنی جگہ یا اپنے قد سے بڑا رول لینا چاہتا ہے؟ بیکاز عمران خان اندر ہیں، اب باہر کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے، کون ہے، کیا کرے گا؟ اگر سیکرٹری جنرل کی چیئرمین نہیں سن رہا، چیئرمین کی سیکرٹری جنرل نہیں سن رہا، اور سیکرٹری جنرل کی نیچے کوئی نہیں سن رہا، ایک دوسرے کا ہر کوئی ترکی بدرکی جواب دے رہے ہیں، تو ان حالات میں جبکہ سخت ترین وقت یہ پارٹی پہ آیا ہوا ہے، کچھ سزائیں ہوئی ہیں، سپریم کورٹ نے کہہ دیا 9 مئی کے فیصلے بھی آپ 4 ماہ کے اندر مقدمات کے فیصلے کریں، سب کا خیال تھا کہ اب سڑک گرم ہوگی، سب کا خیال تھا ایک براڈ پارٹی الائنس بنے گا اور اس کے بعد ایک پریشر بنے گا، لیکن اس وقت تو یہی نظر نہیں آ رہا کہ اپنا پی ٹی آئی کا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اب آپ کو یاد ہے کچھ ڈیلیگیشن آیا تھا، 3-4 ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے، وہ ملے، اس کے اوپر بہت لیدے ہوئی۔ میں آج خبر دیکھ رہا تھا، عظیم میاں صاحب نے نیو یارک سے خبر دی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی 11 تاریخ کو ایک وہاں بھی ایک جلسہ ٹائپ پلان ہوا ہوا ہے نیو یارک میں، اس پہ صدر الوی، فارمر پریزیڈنٹ الوی صاحب اور دوسرے لوگ تھے، جو پاکستان تحریک انصاف نیو یارک ٹائیگرز ہے انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی سجاد برقی صاحب جو بڑے پرومننٹ وہاں کے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، وہ بھی اس کو ایڈریس نہیں کر رہے اس کو۔ پھر ایک اور خبر ہے نسیم حیدر صاحب کی، انہوں نے ایک کوٹ کیا، انہوں نے کہا جی میری عاطف خان سے بات ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے عاطف خان بڑے پرومننٹ پی ٹی آئی کے وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں چیزیں، اور ان کو انہوں نے کوٹ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی میں شامل بعض ایسے لیڈر جو انگیجمنٹ کے خلاف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو، انہیں اپنی سیاسی دکان بند ہونے اور سوشل میڈیا ویڈیوز ختم ہونے کا ڈر ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شعلہ بیانی سے درجہ حرارت کم نہیں ہونے دے رہے۔ ایک یہ بھی بحث چل گئی ہے کہ کیا بات چیت ہونی چاہیے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے یا نہیں ہونی چاہیے، ایک اس ایشو پہ ڈیوائڈ چل رہی ہے، اور دوسرا آپ کے لیڈرز کی اپنی ہر کوئی شاید اپنا ایک جگہ بنانا چاہ رہا ہے۔ ایک کافی چیزیں اس قسم کی ہوئی ہیں اندر کا، ایک پھر ایسی شخصیت کو بلائیں جن کو پی ٹی آئی کے یہی لوگ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں،
وہ اصرار کرتے ہیں پی ٹی آئی میں ہوں، اور پھر خان صاحب ان سے ملاقاتیں بھی کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. فواد صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن میں چاہتا ہوں پہلے ایک دو چیزیں میں آپ کو سنا دوں کہ ایوری بڈی از ایٹ ایوری بڈیز تھروٹ. اور میں جتنے ہمارے پچھلے پروگرامز ہوئے یقین مانے پی ایم ایل این والے یا دوسرے ان کی مسکراہٹیں بند نہیں ہو رہی. دے آر دا ہیپیسٹ لاٹ اراؤنڈ. وہ کہیں یہ آپس میں نبڑ لیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دو چیزیں میں آپ کو سناتا ہوں. پہلے تو سن لیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے میں نے اس سارے جھگڑے سے ایک دن پہلے ہی پوچھا تھا کہ یار آپ کیوں ملواتے ہیں خاص لوگوں کو، کیوں نہیں ان کی لسٹ بناتے. وہاں سے انہوں نے جواب دیا. اگلے دن سلمان اکرم راجہ نے اسی پہ بات کی. ذرا سن لیں ذرا کچھ باتیں. یہ کون کرواتا ہے کہ عید پہ نہ علیمہ خان مل سکیں، نہ سلمان اکرم راجہ مل سکے، نہ جنید اکبر کو ان میں سے مل سکے، اور 2.5 مہینے بعد اچانک علی امین گنڈاپور مل سکتے ہیں، بیرسٹر سیف مل سکتے ہیں. جو لسٹیں وہ دیتے ہیں اس پہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوتی. تو پھر یہ کون کرواتا ہے اگر آپ لوگ کچھ نہیں کروا رہے؟ تو یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ وہ لوگ کہیں کہ نہیں جی ہم تو سلمان راجہ صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی اجازت سے ہم جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے. جو ہائی کورٹ میں وہاں پہ جو بات ہوئی ہے، جو وہاں پہ پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا، وہ ان کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ انہوں نے وہاں پہ ریٹن سٹیٹمنٹ دی اور اس کے مطابق کہا کہ جی ہم وہاں پہ معاملات کو اس طرح سے چلائیں گے. اب انہی کے لوگ جو ہے وہ جا کے وہاں پہ ادروائز کر رہے ہیں. آج جو کچھ ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے. بہنوں کو کہا گیا 2 چلی جائیں 1 نہ جائے. بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا جو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ ایک کو نہیں بھیجتے. یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلاء کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو. جو فیصلہ ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق کہ یہ لسٹ ہے جو جائے گی، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا. جو لوگ گئے ہیں میں ان سے نالا ہوں. یہ کس قسم کا پارٹی کا نظم تھا؟ ہم اس پہ ایکشن لیں گے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو مشکوک سمجھتا ہوں جو لوگ گئے ہیں. اور پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ یہ منظور نظر لوگوں کو، اس پہ ان کا بھی ریاکشن ہے. لیکن علی ظفر صاحب گئے تھے. علی ظفر صاحب کا بھی سن لیں جواب کیا آیا. وہ ان کو کہنے دیں، میں اس کنٹروورسی میں جانا نہیں چاہتا. وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. وہ ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے راجہ صاحب نے اپنی کامنٹ سے، یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے. مجھے افسوس ہوا، لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے کیا کہ ہم اس پہ کسی پہ انگلی اٹھائیں کہ کون اندر چلا گیا اور کون اندر نہیں گیا. خان صاحب کو ملنے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، روک نہیں کوئی سکتا. خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے. نہیں، یہ غلط بات ہے. کسی نے نہیں بلایا تھا. یہ غلط ایک روایت ہے. ہر بندہ آ کے یہ بول دے مجھے بلایا تھا. کوئی روایت نہیں ہے، کوئی یہ طریقہ بھی نہیں ہے. جب ایک چیز واضح ہو گئی، قانون میں آ گیا، عدالت کے فیصلے میں آ گیا کہ ایک ایس او پی ہے، اس کے تحت آپ نے جانا ہے، اس کے بغیر آپ نے نہیں جانا، تو یہ بالکل غلط ہوا تھا. کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. مجھے افسوس ہوا جو الزامات لگائے، میں الزامات ہی کہوں گا، لگانے کا یہ کوئی جواز نہیں بنتا. خان صاحب سے جو بھی مل سکے کوئی اس میں جرم نہیں. یہاں کوئی آپ غدار نہیں بن جاتے. اب لگے ہاتھ وہ بھی سنا دیں سلمان اکرم راجہ اور گور صاحب کی جو بات تھی. مجھے ہاک کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے. ان کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح. ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے چلے. ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے کس کو نہیں ملنے دینا. یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. کبھی بھی کسی لسٹ میں میرا نام نہیں جاتا اور میں نام کے بغیر ہمیشہ سے جاتا ہوں. سستی شہرت نہ لو، کوئی ٹک ٹاک پہ نہ جاؤ. آپ دیکھو چیپ پاپولرٹی نہ کریں. آپ لوگ فالو کریں، رولز وغیرہ فالو کریں. اچھا یہ ساری تو باتیں ہوئی فواد. پھر آج جب وہ نکل رہے تھے پارلیمانی میٹنگ کے بعد، جہاں اندر سنا بہت گرمی سردی ہوئی، تو وہاں میڈیا نے پکڑ لیا گور خان صاحب کو. ذرا اس پہ انہوں نے سن لیا. ان کا ایسی کی تیسی ہوتی کہ ایسی بھی آپ کیسے جواب مانگیں گے میرے سے پارٹی کو، تو میں مجھے جواب دے. سنے انہوں نے کیا کہا. میں چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی. میں کسی کو وضاحت میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں، میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں. خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا. اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹیس نہیں پہنچاؤں گا. زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا، لیکن خان نے اپنی سیٹ مجھے دے رکھی ہے. زندگی چلی جائے گی لیکن یہ جان خدا کے بعد خان.